کسی بادشاہ کا گزر اپنی سلطنت کے ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں کے لوگ سیدھا نہر سے ہی پانی لے کر پیتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا عوام الناس کی سہولت کے لیے یہاں ایک گھڑا بھر کر رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا اور ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے گا۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے اپنے باقی کے سفر پر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہی حکم پر ایک گھڑا خرید کر نہر کے کنارے رکھا جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ گھڑا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر یہاں نصب کیا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے اور ایک سنتری کو چوکیداری کے لیے مقرر کیا جائے۔ سنتری کی تعیناتی کا حکم ملنے پر یہ قباحت بھی سامنے آئی کہ گھڑا بھرنے کے لیے کسی ماشکی کا ہونا بھی ضروری ہے اور ہفتے کے 7 دن صرف ایک ہی ماشکی یا ایک سنتری کو پابند نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر ہوگا کہ 7 سنتری اور 7 ہی ماشکی رکھے جائیں تاکہ باری باری بلا تعطل یہ کام چلتا رہے۔ ایک اور محنتی اہلکار نے رائے دی، نہر سے گھڑا بھرا ہوا اٹھا کر لانا نہ تو ماشکی کا کام بنتا ہے اور نہ ہی سنتری کا۔ اس محنت طلب کام کے لیے 7 بار بردار بھی رکھے جانے چاہئیں جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گھڑے کو احتیاط سے اٹھا کر لائیں اور اچھے طریقے سے ڈھکنا بند کر کے رکھ دیں۔ ایک اور دور اندیش مصاحب نے مشورہ دیا، اتنے لوگوں کو رکھ کر کام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان سب اہلکاروں کا حساب کتاب اور تنخواہوں کا نظام چلانے کے لیے محاسب رکھنے ضروری ہوں گے، اکاؤنٹنگ کا ادارہ بنانا ہوگا، اکاؤنٹنٹ متعین کرنا ہوں گے۔ ایک اور ذو فہم اہلکار نے مشورہ دیا، یہ اسی صورت میں یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو ان سارے ماشکیوں، سنتریوں اور بار برداریوں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا شعبہ قائم کرنا پڑے گا۔ ایک اور مشورہ آیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے مگر ملازمین کے درمیان میں لڑائی جھگڑا یا کچھ زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کا تصفیہ اور ان کے درمیان میں صلح صفائی کون کرائے گا تاکہ کام بلا تعطل چلتا رہے۔ اس لیے میری ذاتی رائے ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں اور اختلاف کرنے والوں کی تفتیش کے لیے ایک قانونی امور کا محکمہ قائم کیا جانا چاہیے۔ ان سارے محکموں کی انشاء کے بعد ایک صاحب کا یہ مشورہ آیا، اس سارے نظام پر کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے، ایک ڈائریکٹر بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ سال کے بعد حسب روایت بادشاہ کا اپنی رعایا کے دورے کے دوران اس مقام سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے کئی کنال رقبے پر ایک عظیم الشان عمارت کا وجود آ چکا ہے جس پر لگی ہوئی روشنیاں دور دور سے نظر آتی ہیں اور عمارت کا دبدبہ آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے۔ عمارت کی پیشانی پر نمایاں کر کے وزارت انتظامی امور برائے گھڑا کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اندر ایک الگ ہی جہاں پایا۔ عمارت میں کئی کمرے، میٹنگ رومز اور دفاتر قائم تھے۔ ایک بڑے سے دفتر میں آرام دہ کرسی پر عظیم الشان چوبی میز کے پیچھے سرمئی بالوں والا ایک پروقار معزز شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے القابات پروفیسر، ڈاکٹر، 2 جنگوں کا فاتح، فلاں بن فلاں، ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گھڑا لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیر سے اس عمارت کا سبب پوچھا اور ساتھ ہی اس عجیب و غریب محکمہ کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے اپنی زندگی میں کبھی نام نہیں سنا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے جواب دیا، حضور والا، یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم پر تو ہوا ہے جو آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے یہاں پر گھڑا نصب کرنے کا حکم دیا تھا۔ بادشاہ عمارت سے باہر نکل کر مزید ورطہ حیرت میں کھو کر اس گھڑے کو دیکھنے لگا جس کو لگانے کا اس نے حکم دیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا گھڑا نہ صرف خالی اور ٹوٹا ہوا ہے بلکہ اس کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ بھی پڑا ہے۔ گھڑے کے اطراف میں بے شمار لوگ آرام کرتے اور سوئے ہوئے پڑے ہیں۔ سامنے ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے، گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے عطیات یہاں جمع کرائیں، من جانب وزارت انتظامی امور برائے گھڑا۔ تو ساتھیوں، میرے مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حالیہ کہانی بھی بالکل ایسی ہی ہے۔ وزارت عظمیٰ، وفاقی وزراء، صوبائی وزراء، پرسنل سیکرٹریز، مشیران، عہدیداران، پروٹوکول اور کام بالکل صفر۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرا چینل لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔